باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب والحارث بن وجیہ الراوی وهو شیخ لیس بصالح وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها قضا وقضا من النار قال علی فمن ثم آدیت راسی فمن ثم آدیت راسی فمن ثم آدیت راسی ثلاثا رواه ابو داود احمد الدارمی الا انہما لم یقررا فمن ثم آدیت راسی۔ آپ غسل کا بیان سن رہے ہیں اور باب الغسل سے یہ دوسری فصل ہے جو ہم 2-4 دن سے پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ دینی سبق دھیرے دھیرے دیا جائے تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور عمل میں بھی آسانی ہو اور دوسروں کو سمجھانے کے مواقع بھی ہوں۔ تو صرف 2 حدیثیں پڑھی ہیں آج۔ پہلی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے۔ پہلے بھی اشارہ میں کر چکا ہوں، بال کے نیچے ناپاکی، بال میں نہیں، کھال میں، کھال سے نکلے گا بال میں، تو پانی کھال میں پہنچنا چاہیے، محض بال میں نہیں۔ تو ہر بال کے نیچے ناپاک، جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو پوری کھال ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور یہ کھال بھی قدرت نے کیا عطا کی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا علاج مشکل ہے تو اس کھال کا ہے، یہ سمجھ لیجیے، سب سے زیادہ مشکل کیا کھال قدرت نے عطا کی، جسے اسکن ڈیزیز کہتے ہیں آپ، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کھال ہے۔ ایک مرتبہ کھال اگر رنگ بدل دے تو زندگی میں علاج کرتے رہو۔ جب میرے یہاں گاؤں میں چھوٹی سی مسجد بن رہی تھی تو بیچارے ایک صاحب جنہیں کھال کی بیماری تھی اور زندگی بھر وہ دوا کھاتے تھے، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ زندگی بھر دوا کھاتے رہیے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ بیماری ہماری آگے نہ بڑھے، لیکن یہ جا نہیں سکتی، کھال کی چیز جاتی نہیں۔ ویسے پتہ نہیں ایلوپیتھک میں کیا ہے کہ کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے تو کہتے ہیں زندگی بھر دوا کا، یہ کیا علاج ہے؟ یہ دوا ہے کہ غذا ہے؟ یہ دوا تو نہیں ہے، غذا ہے۔ یعنی مریض بھی رہے اور مرض بھی رہے اور دوا کھانا بھی رہے، یہ کیا 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 آپ نے یہ کیا دوائیں بنائی ہیں؟ یہ دوا بنائیے کہ آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، کاروبار کی فکر بہت، زندگی بھر دوا کھائیے۔ کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، زندگی بھر دوا کھائیے، کسی کو ٹی بی ہو گئی، زندگی بھر دوا کھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ دوا تو نہیں ہے، تو غذا ہے۔ مٹھی بھر بھر کے کھلاتے ہیں، کہاں ویسے نہیں تو دوائی کھا کے مر جاؤ۔ یہ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ تو ایک صاحب بیچارے وہ جب ہماری چھوٹی سی مسجد وہاں بن رہی تھی، 92 کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ بیچارے چلتے تھے۔ جھوائی ٹولے میں ایک حکیم بیٹھتے تھے لکھنؤ میں، منو میاں کہتے تھے ان کو۔ ہم نے کہا ان کی بڑی شہرت ہے، ان کو ذرا دکھا دیجیے، اور جو کہ اللہ کے کام میں آپ ہیں، مدد کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے چھوٹی سی مسجد بنے، تو دکھا دیجیے۔ تو وہ نفس ہی دیکھتے تھے، وہ لوگ نفس دیکھتے تھے، وہ مریض سے بہت کم وہ لوگ پوچھتے ہیں، کوئی تو بالکل نہیں پوچھتا، کوئی کچھ پوچھ لیتا کبھی کبھی۔ ان کا جب نفس دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کو ایک ایسی بیماری ہے کہ ذرا لمبا علاج، کوئی کھال والی اسکن ڈیزیز، سفید داغ والی، تو آپ کو لمبا علاج کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب کتنا لمبا؟ کہا 6 مہینے۔ 6 مہینے میں آپ کہا 6 مہینے؟ ارے میں تو جانے کب سے یہ دوا کھا رہا ہوں، یہ لے، اور ڈاکٹر نے کہا دیا زندگی میں کھانا، یہ تو زندگی میں کھلاتے ہیں، تمام میڈیکل اسٹور کھلے ہوئے ہیں، کارخانے، دوائیں بن رہی، زندگی میں کھاتے رہو، جیسے کھانا کھاتے ہو دوا کھاتے رہو۔ کون ایسا بچہ ہے جو مٹھی میں دوا نہیں کھاتا؟ اب آج تو بچوں کی حالت ہے، ان کو بھی پلانا شروع کر دو۔ گھر کا ایک آدمی اسی پہ مقرر ہے کہ سب کا بوتل لے کر کے ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جائے، فیملی ڈاکٹر ہے۔ اللہ
الحمدللہ 6 مہینے میں واقعی وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور وہ اتنے مصروف آدمی کو انہیں اپنے ٹھیک ہونے کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ ہمارے جسم پر جو داغ تھے وہ ختم ہو گئے. وہ تو دوسرے دن ایک دن ان کو غسل کرتے دیکھ لیا, ارے بولے آپ تو ٹھیک ہو گئے. کہاں میں ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایسے بھی غائب لوگ ہیں یہاں دنیا میں, اب ان کو کیا کریں گے آپ؟ بولے میں ٹھیک ہو گیا. کہاں ٹھیک ہو گیا؟ انا للہ, خود ہی بتا رہے تھے. تب انہوں نے دیکھا کہ کہاں داغ تو سب ختم ہو گیا. یہ علاج ہے. اب زندگی ایسی انہوں نے بنا دی, نہ مرو نہ جیو, لا یموتون فیہا ولا یحیا, یہاں نہ مرنا ہے نہ جینا ہے. یہ بھی کوئی زندگی بتاتے رہو. عرض کر رہا تھا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی یعنی کھال کے اندر ہے, یہ اس پر بات چل رہی ہے. تو کیا کھال بنائی ہے؟ ایک چوٹی بھی آپ کے کھال پر آ جائے, یہ کھال آپ کو دماغ کو پٹ سے بتا دے گی یہ چوٹی آ گئی. کیا کھال بنائی ہے؟ چلنے تو ایک طرح سے چوٹی ذرا سا ہے نا, بولتی تو نہیں ہے, آپ کے دماغ کو بتا دے گی. کھال خود نہیں بولتی, خدا کی عقل بولے گی, لیکن آج یہاں نہیں بولتی ہے, لیکن آپ کو بتا دے چوٹی آئی ہے. تو آپ جلدی سے دیکھنے لیں. کوئی بنا سکے گا ایسا؟ ایک کانٹا آپ کو چبھے وہ بتا دے گی کانٹا چبھ گیا. ایک کنکڑ آپ کے نیچے آئے پٹ سے وہ بتا دے گی. ہم لوگ جوتا پہنتے ہیں اور جوتے میں ایک کنکڑ بھی ہوگا تو یہ پٹ سے کھال بتا دیتی دماغ کو کیا کنکڑ ہے. کیا بنائی ہے خال قدرت. کتنا شکر ادا کرو آپ. میں نے سمجھتا کہ اس کی ایک نعمت کا شکر تمام عمر کی آپ کی اداؤں سے ہو جائے, نہیں ہو پائے گا. آپ کیا جتنی عبادت کرو ایک نعمت کا, اور تو دوسری جانے دیجیے. چلو تو فرمایا حضور نے کہ تحتا کل شارت, شارہ کہتے بال کو, شاہ کہتے بال کو, تحتا کل شارت جنابت, ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے. فغسلوا الشارہ, تو اچھی طرح سے بال کے نیچے دھو لو. آئی بس اچھی طرح سے بال کو دھو اور بال کے نیچے دھو. وانقوا البشرہ, اور خوب ستھرا کرو کھال کو. بال کو بھی اچھی طرح دھو لو اور کھال کو بھی اچھی طرح سے صاف کرو. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ترمذی نے ابن ماجہ. اور ترمذی نے کہا کہ حدیث غریب ہے, یعنی اس میں زیادہ راوی نہیں ہے, کوئی ایک روایت کرنے والا آ گیا ہے, اس کو غریب کہتے ہیں. پوری آبادی میں ایک آدمی آگے بس جائے تو غریب ہی کہلائے گا نا, کوئی ہے ہی نہیں اس کے آگے پیچھے, اکیلا ہے بیچارہ. زیادہ روایت کرنے والے اس کے نہیں ہیں. اور اس میں ایک راوی جو ہے حارث ابن ولی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اور بڑھاپے میں ہر چیز بوڑھی ہو جاتی ہے تو ذہن بھی بوڑھا ہو جاتا ہے. اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. بڑھاپے میں کبھی کبھی ذہن ایک دم کچھ کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے یہاں سن 55 میں ریٹائر کر دیتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ سن 55 کا بھی پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. لیکن جو بندگان قدسی ہیں جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنا ذہن ان کا اتنے کام کرتا ہے. کہا یہ شیخ ایسا تھا, بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو یاد نہیں رہتا تھا اس کو بیچارے کو, تو اس کی روایت کو زیادہ یہ لوگ درجہ نہیں دیتے تھے, پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا کیا کہہ گیا ہے. بڑی احتیاط کیا ہے حدیث کو لینے میں. حدیث کو لینے میں محدثین نے بہت احتیاط کی ہے. اس کے بعد بھی صحیح حدیثیں آ گئی ہیں, بہت احتیاط کرنے. حدیث ایک بخاری و مسلم میں ہے, بہت سے سیاح. پھر اور جگہ تو کیا کیا ہوگا ان لوگوں نے گھال میل کرنے والا. جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے, کسی چیز کو نہیں سمجھا, کتنی حدیثیں کر لی ہیں, تو جانے تصوف میں کتنی ملاوٹ کرتی ہے, منطق میں کتنی ملاوٹ کی, فلسفے میں کتنی ملاوٹ کی, شعرا کے دیوان میں جانے کتنی چیزیں الحاقی ہیں. بالکل جو دیوان ہے ان کا, دیوان شاعری, اس میں جانے کتنی چیزیں ملا دیا لوگوں نے, کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں, ملاوٹ کرتے. جس زمانے میں میں ہائی اسکول میں تھا تو وہاں کے نائب پرنسپل تھے مرتضیٰ حسین صاحب, بہت قابل آدمی تھے, بہت اچھے شاعر تھے, اور بہت سے فنون پر انہیں مہارت تھی. نائب پرنسپل ہوتے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ داغ دہلوی شاعر تھا, یہ زبردست شاعر تھا, اس کے کچھ اشعار مائل و نفسانیات ہیں, اسی لیے بازاری عورتیں اس کو زیادہ گاتی ہیں داغ کر. تو فوراً انہوں نے کہا کہ اس کے دیوان میں بہت الحاق کیا گیا, بہت جوڑا گیا, چھوڑا نہیں کسی چیز کو, ورنہ داغ داغ تھا. اس کے اشعار کیا پوچھنا, کیا کہتے. کہا کوئی جواب نہیں ہے, ایسی تخیل ہے, اتنی پرواز ہے اس کی شاعری کی کہ جلدی سے کوئی پہنچے نہیں وہاں. تو چونکہ خود شاعر تھے, بہت بڑے شاعر تھے وہ نائب پرنسپل, لڑکے کہنے لگے کہ تو پھر کوئی شعر سنائیے نا. جیسے دیہات میں قصہ اسا کہتے ہیں نا, تو کہتے ہیں ایک طرح آ تو چار لڑکے تھا, پھر آگے کیا ہوا جلدی سے کہتے ہیں. تو لڑکیوں نے کہا کوئی شعر پھر ایسا سنائیے تو داغ کا. کیا سناتا ہوں, سنا. شعر پڑھا, کہا بتانے ماں ہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں. کہا یہ پہلا مصرع ہے داغ کا. چاند جیسا چہرہ رکھنے والے معشوق جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی منزل میں رہتے ہیں. کہا یہ کبھی ہو سکتا ہے,
تمام طلبا سے کہا کبھی ہو سکتا ہے کہ دعویٰ اس نے کیا شاید؟ سب نے کہا نہیں ہو سکتا. سب کہاں سے رہتے ہیں؟ وہ شہر سے تسبیح ہے. چاند جیسا مکڑا رکھنے والے سب ٹوٹی پھوٹی منزل میں کہاں رہتے ہیں؟ ہماری طرف ان کا روی سخن ہوا بہت مانتے تھے. کہا آپ تو سمجھ گئے. میں نے کہا میری سمجھ سے بھی باہر. میں کہاں اتنا سمجھدار ہوا ہوں؟ تب سے اتنا سمجھدار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند جیسے مکڑے والے سب ٹوٹی پھوٹی منزل میں رہے ہیں؟ ہنسنے لگے. میں نے کہا حضرت میری سمجھ. کہا یہی کمال ہے شاید. ابھی دوسرا مصرع جب پڑھے گا تو سب مان لیں گے. یہ تو پہلا مصرع میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد پڑھا. پھر انہوں نے جب سب نے جوا رکھ دیا, سب نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا دیکھو ابھی وہ کہتا کہ ہو سکتا ہے. جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں. تو عاشق کا دل تو اجاڑ ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی منزل ہے. جسے برباد کرتے. یہ داغ کہتا ہے داغ کو کون دینے والا تھا؟ جو دیا ہے خدا دیا تو نے. اور کہتے ہیں کہ داغ ہی نے یہ مصرع اعلیٰ حضرت کے لیے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیا ہے. یہی بات سمجھ بہت بڑا. تو سب جگہ ملاوٹ کی ہے. کچھ لوگ ادھر ادھر تصور کی ہوتے. خواجہ نے کہا چشتی رسول اللہ کیا ادھر ادھر کی بیکار کی پیسے لے کر کے بیٹھے ہو؟ دنیا تمہاری جڑیں کھودنے پہ لگی ہے. تم آپس میں ادھر ادھر یامین زور سے کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, رفایدین کرنا چاہیے کہ نہیں. کیوں کیا لڑتے ہو اس میں؟ چشتی رسول اللہ آ گیا ہے, بڑے ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھے, نہ آئے نہ جائے. تو کہا یہی کام کر لیا میرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر بلحوث نے حسن پرستی سے شعار کی. افسوس آج شیوہ اہل ہنر گئی, اہل ہنر غائب ہو گئے ہیں. ہر خواہش رکھنے والے نے جو ہے آج حسن کی باتیں شروع کر دی. کہ آئیے ہمارے ویب سائٹ پر آپ کو کیا کیا ہم دکھاتے ہیں. یہی منہ پودینہ کی چٹنی آتا جاتا خاک نہیں. 1 ارب پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکچر پکار رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث سنیے. اس کے راوی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. وہ کہتے ہیں کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترکا موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها کذا و کذا. جس نے بال برابر بھی جگہ چھوڑ دی ناپاکی کی حالت میں, اس کو دھویا نہیں, یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا تو وہاں آگ پہنچے گی, آگ کے ساتھ یہ کیا جائے. بہت ناپاکی کا کچھ بہت اہتمام سے کرنا, اس کو ٹھٹھا نہیں سمجھنا. بال برابر جگہ نہیں ہو کہ جہاں سے پانی نہ بہے گا, جہاں بہنا چاہیے. ایک بال آئی بس پورے جسم پر پانی بہاؤ, اور سر تو پھر بال ہی بال ہوئے وہاں, تو اچھی طرح سے جو ہے اپنی کھال کو بال کے نیچے اچھی طرح سے دھو بابا. مولا علی اس کو روایت کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں مولا علی؟ قال علی, اب علی کہہ رہے ہیں حضور نے تو فرما دیا یار بال کے نیچے ناپاکی ہے, اور جس نے بال برابر بھی جگہ چھوڑ دی غسل جنابت میں تو جہنم کی آگ سے اس کے ساتھ یہ جو ہے عذاب کیا جائے گا. یعنی اگر پانی نہیں پہنچا تو آگ پہنچے گی وہاں. اللہ بچا لے سب کو, اللہ سب کو بچا لے. آگ پہنچے گی. مولا علی اب کیا کہتے ہیں سنیے. قال علی فمن ثم آدیت راسی فمن ثم آدیت راسی فمن ثم آدیت. 3 بار فرمایا. کہا اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی مول لی ہے. سب دنیا سے دشمنی مول لیتے ہیں, مولا علی نے اپنے سر سے دشمنی مول لی. یعنی بال منڈا دیا, نہ رہے باز نہ رہے باندھنے. سمجھ میں ہمیشہ منڈا جڑ ہی سے منڈا دیتے تھے. اور پہلوان آج بھی جتنے ہیں سب بال منڈاتے ہیں. مولا علی جیسا کون ہوا؟ اللہ کے شہر تھے. اپنے سر سے دشمنی لے لی. ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہم نے ان سے ابو بکر سے دشمنی عمر سے لے لی. ارے جاؤ بھی اپنے سر سے دشمنی مول لو. کیا بات ادھر ادھر کی کرتے ہو؟ عثمان سے دشمنی کر لی, صحابہ سے دشمنی مول لی, اپنے سر سے دشمنی مول لو. یعنی سر منڈاؤ اور جڑ سے منڈاؤ, اس سورے سے منڈا دو. مولا علی کہتے ہیں میں تو یہی کرتا ہوں, جڑ سے ہی منڈا دیتا ہوں. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے دشمن کو جڑ سے ہی اکھیڑ پھینکنا چاہتا ہے. کوئی ہم نے دنیا میں دشمن نہیں دیکھا جو اپنے دشمن کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا نہ چاہتا. تو اگر بالی کے نیچے جنابت ہے, ناپاکی ہے, سمجھ میں آئے, تو یہ بالی کیوں نہ نکال کے پھینک دوں, جڑ سے اکھیڑ پھینک, اس سرے سے پھینک دیتے. اور جو رکھنے والے ہیں سر کے بال ہمیشہ حضور رکھتے تھے. پھر اس کا پھر احتیاط کرو کہ بال کو بھی اچھی طرح سے دھو اور کھال کو بھی اچھی طرح سے دھو, کوئی جگہ باقی نہ رہے. اسی لیے حج کے موقع پہ کہا گیا کہ یا بال چھوٹے کراؤ یا سر منڈاؤ, تب جا کر کے احرام سے نکلو گے. احرام سے نکلنا ہی ہے, یا تو بال چھوٹا کراؤ یا پھر منڈاؤ. لیکن مونڈنے والوں کے بارے میں 3 مرتبہ دعا کر دیا حضور نے, سر منڈانے والوں کے لیے. اور جو چھوٹا کراتے ہیں بال, کچھ لوگ منڈانا ہی نہیں چاہتے, بال جو ہے بہت سمجھتے بہت اونچی چیز ہے, تو پھر ان کو بہت احتیاط کرنی, ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کیا. 3 بار مولا علی نے کہا اسی لیے میں نے تو اپنے سر سے دشمنی. اسی طرح اللہ والے کہتے ہیں ہم نے تو اپنے نفس سے دشمنی مول لے لی. وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس سے دشمنی مول لے لی. یہ تم نے امیر معاویہ سے دشمنی مول لی ہے, عمرو ابن عاص سے دشمنی مول لی ہے, مغیرہ ابن شعبہ سے دشمنی مول لی ہے. تم نے اپنے نفس سے لی, اپنے سر سے دشمنی مول لی. پاگل کہیں کے, تجھے دشمن نہیں ملا, دنیا سے دشمنی کوئی مول لی تو نے, شیطان سے دشمنی مول لی تو نے. کیا بتا, چلے ہمارے 1-2 دشمن ہوتے وہ تو کہا جائے دنیا خود ہماری دشمن ہے. اہل کتاب الگ دشمن ہے, مشرکین الگ دشمن ہے, شیطان الگ دشمن ہے. ہماری دشمنوں کی کیا کمی ہے
اور سب کے اوپر اپنا نفس سب سے بڑا دشمن ہے. اسے دشمنی مول لیا آپ نے؟ ہرگز نہیں. پھٹے منہ پر اتنا دعویٰ جیب نہیں دیتا. فلا تزکوا انفسکم, بہت اپنے آپ کو ستھرا مت کرو. قرآن نے منع کیا فلا تزکوا انفسکم. بہت بڑے جو ہے ریفارمر مت بنو, بہت بڑے مسلم نہ بنو. اللہ کس کو چاہتا ہے ستھرا کرنا؟ اللہ یزکی من یشاء, اللہ کسے چاہتا ہے. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت. دامت کو ذرا دیکھ, ذرا بند خبا دیکھ. بہت اپنی پاکی مت بکھارو کہ ہم ایسے ہیں, ہم چنی ہیں, ہم چنا ہے. کچھ نہیں. اور اس میں مولا علی ہی کا نمونہ سب سے اچھا ہے. محمد ابن حنفیہ نے پوچھا تھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ سب سے زیادہ صحابہ میں فضیلت والے کون تھے آپ بتائیں. مولا علی سے پوچھا تھا, فرمایا صدیق اکبر تھے. سن رہے ہو آپ؟ صرف علی کی محبت کا نام ہے یہ, حب علی نہیں, بغض معاویہ ہے. آڑ میں بغض معاویہ, راستہ نکالتے ہو. وہ تعریف کی ہے ابو بکر کی کہ بس وہ مولا علی ہی کہا کر. جب مولا علی خطاب پر ہو تو کیا کہنا. اچھا اس کے بعد پھر کون فضیلت کا؟ عمر. تو خود محمد ابن بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں ابھی پوچھو گے تو کون, تو پھر ابھی عثمان کا نام لے لے. جانتے تھے تو کہا ان کو تو نہیں پوچھا میں نے, عثمان کو نہیں پوچھا میں نے ڈائریکٹ پوچھا. اور آپ؟ کہا انا رجل من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. کتابی نہیں کہا کتابی مسلمان, یہی وہ کتابی, اور بھی کتابی ہیں, سب کتاب چھوڑ کر کے پیچھے ڈال کے بیٹھے ہیں. تو کتاب آگے رکھ کے کتابی ہو گیا, انہوں نے تو پیچھے ڈال دیا, یہ کتابی ہو گیا. ہے چھت مارنے والا پاکستانی انجینئر, کتابی مسلم کہتا ہے. یہی وہ پودینہ کی چٹنی, یہی وہ مسور کی دال. کتابی, کتاب کے معنی جانتا ہے کہ کیا ہے؟ کئی بار تجھے اپنے استاد سے پوچھنا پڑے گا. اور یہ راستہ سب کیا خراب کرتا ہے. پہلے لفظ یہ بولتا ہے کہ نہ وہابی پکا ہے. جتنے اعتراض ان کے ہیں سب اس کو اٹھاتا والا حضرت نے سب کا جواب بہت پہلے دے دیا ہے. اب وہ جواب دیا ہے کہ کوئی پڑھ لے تو اس کے دانت بچنے لگیں گے اسی وقت, تو ساری چکری بھول جائے گی. کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. کوئی اور دکان کھولتے نہیں بنی یہ دکان تحقیق اور ریسرچ والے. تو محمد بن حنفیہ نے پوچھا آپ اپنے بارے میں, کہا انا رجل من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے. آیا ہے یہ تواضع علی کی بتاتی ہے کہ جتنا علی جھکے قدرت نے اتنا ہی ان کو اٹھا دیا. علی کے معنی اٹھنے کے ہیں. وہ علی اس لیے ہوئے کہ وہ بہت جھکے, اس لیے وہ بہت بلند ہوئے. اللہ کے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے اپنے اندر جھکاؤ اور بچھاؤ پیدا کیا اللہ نے اس کو اٹھا ہی دیا. تو علی جیسا جھکنے والا کوئی نہیں, تو علی جیسا اٹھنے والا بھی نہیں, اٹھا دیا قدرت. اس لیے اٹھے تھے. ابھی تجھے پڑھنا ہے کچھ اور, کہیں شاگرد ہو جا کے کسی کا پڑھے لکھے کا. اللہ والوں کے جانے کتنے کتنے شیخ استاد ہوئے. چلو سر 3 بار مولا علی نے فرمایا. اسی لیے میں نے سر سے دشمنی بول لی, یہیں سے میں نے شروع کیا تھا نا, اپنے ہی سر سے دشمنی بول لی. کوئی لیتا ہے اپنے سر سے دشمنی بول لی. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور احمد نے اور دارمی نے. لیکن احمد اور دارمی نے جب روایت کیا ہے تو اس کی تکرار نہیں کی ہے. کسی فمن سما آتے تو راسی, فمن سما آتے تو راسی, فمن سما آتے, تکرار ایک بار تو کہا ہے, اسی وجہ سے سر سے دشمنی. لیکن ابو داؤد میں ہے کہ 3 بار کہا. اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہمارا نفس جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے, ہم اس کے خلاف جنگ چھڑیں. سب سے زیادہ عدو بکلتی بین چمپائی, یہ دنیا جو پورے وجود کے ساتھ ہماری دشمن ہے. اللہ بچا دے اس کے فتنے سے, اس کے چکر سے, اس کے فریب سے, اس کے مکر سے. یہ دنیا بوڑھی ضرور ہو گئی, اس کا حسن بوڑھا نہیں ہوا ہے. اس کے منہ میں نہ دانت ہے نہ پیٹ میں ہاتھ ہے, لیکن اس کا حسن, اس کا چکر, اس کا فتنہ بہت خطرناک. شیطان کھلا ہوا ہمارا. اور ایسے دنیا میں اہل کتاب چاہیے تو ہمارے ہوتے, لیکن وہ بھی ہمارے دشمنوں میں ہیں اور مشرکین بھی ہیں. اللہ سب سے بچا دے, اس کے جیسا کوئی چاہنے والا نہیں. ہم نے نہیں دیکھا اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا, کرم کرنے والا. ہم سے گناہ کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. منا ظلم و جہولم کے اولم گفتی. ہم وہ اپنے جان پر زیادتی کرنے والے ہیں, وہ نادان ہیں کہ پہلے کہا گیا انہو کان ظلوما جہولا. ہم سے کیا ہوگا؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے زندہ رکھا ہے. اللہ صحیح معنوں میں زندگی دے, ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں ہے, اور زندہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کے مواقع عطا کرے, اور وہ لوگ جو زندہ دل ہیں ان کے پڑوس میں دفن ہونا نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.